السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو قرآن میں بار بار آتی ہے اور جو ہر انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے، تکبر کی کہانی۔ ہم جانیں گے کہ شیطان کون تھا، اس کی اصل کہانی کیا ہے اور آج بھی وہ کیسے ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے۔ شیطان کا اصل نام ابلیس تھا۔ وہ جن تھا، لیکن اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر رہتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ جن تھا اور اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ سوچئے، ابلیس نے اللہ کی عبادت اتنے سالوں تک کی کہ وہ فرشتوں کی محفل میں شامل ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھے، صرف ظاہری عبادت کافی نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے دل کی نیت اور اللہ کے حکم کی اطاعت۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو اور ابلیس کو بھی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے گھمنڈ میں کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہی تھا تکبر، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو نیچا سمجھنا اور اللہ کے حکم کو اپنے گھمنڈ کے نیچے رکھ دینا۔ ابلیس کی ایک ہی بات نے اس کی ساری عبادت کو برباد کر دیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور قیامت تک لعنت بھیج دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری رحمت سے نکل جا، تو میرا لعنتی ہے قیامت کے دن تک۔ اس وقت ابلیس نے اللہ سے ایک مہلت مانگی، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت دے۔ اللہ نے کہا، تجھے اجازت دے دی گئی۔ اور پھر اس نے قسم کھائی، میں تیری سیدھی راہ پر ان کا انتظار کروں گا اور انہیں سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے آ کر بھٹکا دوں گا۔ یعنی اب اس کا مقصد یہ بن گیا کہ وہ انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک کر جہنم تک لے جائے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف ایک مخلوق کا نام ہے جو کہیں دور رہتا ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ شیطان صرف ابلیس نہیں بلکہ وہ ہر شخص، ہر سوچ اور ہر عمل ہے جو اللہ کی نافرمانی اور گھمنڈ پر مبنی ہو۔ آج شیطان ہمارے پاس آتا ہے جب ہم اپنے مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، جب ہم اپنی صورت، کپڑوں یا اسٹیٹس پر فخر کرتے ہیں، جب ہم کسی غریب یا کمزور کو نیچا سمجھتے ہیں، جب ہم اللہ کا حکم جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ شیطان کا صرف وسوسہ ڈالنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں تم اسے نہیں دیکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھی چیز پہنیں یا عزت سے رہیں، بلکہ اصل تکبر ہے حق کو ریجیکٹ کرنا اور لوگوں کو نیچا سمجھنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے راستے پر نہ چلیں تو ہمیں اپنے دل میں تواضع یعنی نمرتا پیدا کرنی ہوگی۔ ہر چیز کا شکر کریں، اپنے سے کمزور کو عزت دیں، ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا چاہیے، غلطی ہونے پر فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ شیطان نے غلطی پر تکبر کیا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہوا، لیکن
جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحمت نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دوستو، ابلیس کی کہانی صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ ہر روز ہماری زندگی کا امتحان ہے۔ تکبر ایک ایسا زہر ہے جو انسان کی عبادت کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا، اللہ کے حکم کو سب پر بڑھ کر رکھنا ہوگا اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھیے، جو شخص اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے اسے دنیا کا کوئی گھمنڈ کبھی ہرا نہیں سکتا۔